جس طرح پانی پمپ بھیج رہا ہے اور وہ ٹونٹی سے نکلتا نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق ہمارا اپنے خزانوں سے بھیج رہے ہیں، وہ ہمیں دکان سے نکلتا نظر آتا ہے، وہ فیکٹری سے نکلتا نظر آتا ہے، وہ زراعت سے نکلتا نظر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا پہ آ کر مکمل ہوتی ہے۔ لہذا جس راستے پہ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس کی پہلی منزل توبہ ہے، سچی توبہ۔ پھر یہ منزلیں بڑھتے بڑھتے آخری منزل اللہ کی رضا۔ ہمارا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی بات ہے، بڑی نعمت ہے۔ اس لیے جنتی جب جنت میں جائیں گے ان کو ہر طرح کی نعمتیں ملیں گی، وہ بہت خوش ہوں گے، انجوائے کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے، اے میرے بندو تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہیں گے، اے اللہ ہر چیز تو آپ نے دے دی، ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، تو ہم آپ سے اور کیا مانگیں؟ اللہ فرمائیں گے کہ اچھا میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ یہ جو اعلان ہوگا جنتیوں کو اس پر اتنی خوشی ہوگی کہ کسی اور نعمت پر اتنی خوشی نہیں ہوگی کہ اللہ ہم سے راضی ہو گئے۔ اللہ اس وقت راضی ہوں گے، پھر اس کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ ہماری پوری زندگی کا لب لباب نچوڑ اللہ کو راضی کرنا، محبوب راضی ہو جائے، محبوب حقیقی۔ چنانچہ آج کا عنوان ہے رضا بالقضاء۔ اللہ نے جس بندے کی جو تقدیر لکھ دی وہ اس کے اوپر راضی ہو جائے۔ عام طور پر شیطان یہ دشمنی کرتا ہے کہ بندے کے دل میں ڈالتا ہے کہ وائی می، میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاکھوں سے بہتر حالت میں رکھا ہے۔ وہ بھی لوگ ہیں جن کی آنکھیں ہی نہیں، جو بول ہی نہیں سکتے، جو سن ہی نہیں سکتے، جن کے پاؤں سلامت نہیں، ہاتھ سلامت نہیں۔ ایسے بھی ہیں کہ باڈی ہے لیکن ان کی عقل سلامت نہیں، سوچ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھیں کتنی نعمتوں میں رکھا۔ پھر کتنے لوگ ہیں جو بے اولاد ہیں، باوجود اس کے کہ وہ مال پیسے والے ہیں، اولاد سے محروم ہیں۔ اللہ نے ہمیں اولاد کی بھی نعمت عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی بھی نعمت عطا فرمائی۔ تو ہم اگر نعمتوں پہ غور کریں تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے بندے ہیں۔ یقین کریں کہ جتنی نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں وہ ہماری اوقات سے بڑھ کر ہیں۔ ہم اس قابل نہیں تھے، بن مانگے اس نے یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ تو ہم اپنی تقدیر پہ راضی رہیں، جو اللہ نے لکھ دیا ہم اس پہ راضی ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک چھوٹا بچہ اس بات پہ راضی ہوتا ہے کہ اس کی ماں اس کے لیے جو کرے وہ ٹھیک ہے۔ تو جیسا چھوٹے بچے کو ماں پہ اعتماد ہوتا ہے اور وہ ماں کی ہر بات پہ خوش ہو جاتا ہے، اسی طرح بندے کا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر بات پہ راضی ہو جائیں۔ جیسا اللہ نے چاہا ہمیں دنیا کے اندر رکھا، ہم اس حال میں راضی ہیں۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہیں؟ آپ کو طور پہ جاتے ہیں تو آپ ذرا اللہ تعالیٰ سے پوچھئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تشریف لے گئے تو انہوں نے سوال پوچھا، اے اللہ، میری قوم پوچھتی ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ آپ ہم سے راضی ہیں؟ رب کریم نے فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ان لوگوں کو جا کے بتا دو، اگر یہ اپنے دل میں مجھ سے راضی ہیں تو میں ان سے راضی ہوں، اگر ان کے دل میں مجھ سے شکوے ہیں تو میں ان سے ناراض ہوں۔ تو بڑا آسان طریقہ ہے یہ معلوم کرنے کا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں۔ جو مومن ہوتا ہے ہر حال میں اللہ سے راضی، الا الکفر والضلال، سوائے کفر اور گمراہی کے
ہر حال میں اللہ سے راضی، جس حال میں اللہ رکھے بس ہمارے لیے وہی حال بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اللہ رب العزت کو اپنا رب سمجھیں۔ یوم میثاق میں اللہ نے روحوں کو اکٹھا کر کے وعدہ لیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو جب سب نے عہد کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو آزمانے کے لیے بندوں کو دنیا میں بھیج دیا کہ جاؤ اور میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں تم رب کس کو سمجھتے ہو۔ رب کہتے ہیں پالنے والا۔ ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمارا رب تو اللہ ہے، لیکن اسباب کے اندر ایسا الجھ جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم زراعت سے پل رہے ہیں، ہم دکان سے پل رہے ہیں، ہم تو فیکٹری سے پل رہے ہیں، تو ہماری نظر اللہ تعالیٰ سے ہٹ جاتی ہے اور اسباب پہ آ جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہم فیکٹری سے نہیں پل رہے، اللہ پال رہا ہے۔ ہم نوکری سے نہیں پل رہے، اللہ پال رہا ہے۔ ہم کھیتی سے نہیں پل رہے، اللہ ہمیں پال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق ان جگہوں میں رکھ دیا ہے، رکھنے والا اللہ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر ایک دیہاتی آدمی شہر آئے اور دیکھے کہ ٹوٹی میں سے پانی آ رہا ہے تو وہ تو جاہل ہے، وہ تو یہی سمجھے گا کہ ٹوٹی پانی دے رہی ہے، حالانکہ جو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ٹوٹی سے تو پانی کا اظہار ہو رہا ہے، نکل رہا ہے، اصل میں تو پیچھے ایک پمپ ہے جو یہاں پانی بھیج رہا ہے۔ جس طرح پانی پمپ بھیج رہا ہے اور وہ ٹوٹی سے نکلتا نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق ہمارا اپنے خزانوں سے بھیج رہے ہیں، وہ ہمیں دکان سے نکلتا نظر آتا ہے، وہ فیکٹری سے نکلتا نظر آتا ہے، وہ زراعت سے نکلتا نظر آتا ہے۔ تو اس میں دھوکے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے فیکٹری کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو، بزنس میں کوئی ایسا کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو، اس لیے کہ جب اللہ نے رزق دینا ہے تو ہم کیوں کوئی کام ایسا کریں جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا وہ سب سے بہتر حال۔ یہ بہت بڑا سبق ہے جو ہم نے یاد کرنا ہے کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی ابتدا رب کے نام سے، الحمدللہ رب العالمین، رب کے نام سے۔ اور ہر 2-4 صفحے کو الٹ کے دیکھیے، آپ کو کسی نہ کسی آیت میں رب کا نام نظر آئے گا۔ ایسے لگتا ہے جیسے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس رب کے لفظ کو سجا دیا ہے۔ اور پھر جو اختتام ہوا تو وہ کس لفظ پہ، کس صورت پہ؟ قل اعوذ برب الناس، وہ بھی رب کا۔ تو ابتدا میں بھی رب اور آخر پہ بھی رب۔ مقصد یہ تھا کہ تم اس یقین کو پکا کر لو کہ پالنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ اچھا، ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکن میں رب کی یاد۔ دیکھیں، ہم رکوع میں کھڑے ہو کے تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو رب کو یاد کیا نا۔ پھر ہم رکوع کرتے ہیں قیام کے بعد تو رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، رب کو یاد کیا۔ پھر ہم سجدہ کرتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ پھر ہم اتحیات میں بیٹھ جاتے ہیں تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، تو رب کا نام ہر جگہ، ہر رکن میں۔ مقصود یہ تھا کہ ان کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ جائے، پکی ہو جائے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ مضبوط ایمان ہماری ضرورت ہے کہ ہماری نظر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہو۔ اسی لیے قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں ہیں، اکثر دعائیں رب کے نام سے مانگی گئی۔ رب کہتے ہیں کہ جو پرورش کرنے کا ذمہ دار ہو، جیسے بچے کی مربیہ اس کی ماں ہوتی ہے، تو ہمارے مربی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو دعائیں رب کے نام سے منگوائی گئی۔ ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا۔ تو یہ ربنا ربنا کے لفظ سے اتنی دعائیں کیوں منگوائی گئیں؟ اس میں حکمت ہے۔
اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کے تو 99 نام ہیں جو ہمیں معلوم ہے، اس سے زیادہ ہیں جو اس کے علم میں ہیں، تو اپنے کسی اور نام سے منگوا دیتے نام، تو رب کے نام سے منگوائی، اس لیے کہ رب کے نام میں ایک تعلق ہے کہ یہ بندہ ہے، وہ اللہ ہیں اور وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے اگر کوئی بچہ روئے اور اس کی ماں کا نام ہے فاطمہ اور کہے فاطمہ فاطمہ فاطمہ، اس سے کوئی محبت نہیں اٹھتی، اور وہی بچہ اگر کہہ دینا ماما ماما، بھاگی ہوئی آئے گی اس کی ماں، حالانکہ وہ پکار تو پہلے بھی ماں کو رہا تھا، اب بھی ماں کو رہا تھا، مگر فاطمہ کے نام سے وہ محبت ماں کے دل میں نہیں جاگی جو ماما کے نام سے جاگ رہی ہے، کہ وہ سمجھتی ہے کہ اب اس نے مجھے پکارا، میں ذمہ دار ہوں اس کو پالنے کی، اس کی خبرگیری کرنے کی۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ میرے بندے جب رب کے نام سے دعا مانگیں گے نا تو میں تو ہوں ہی ذمہ دار، تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ اس لیے رب کے نام سے دعائیں مانگنا یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور عجیب بات کہ یہ سبق ہم نے پوری زندگی یاد کرنا ہے، اور جب قبر میں جائیں گے تو سب سے پہلا سوال کیا پوچھا جائے گا؟ من ربک، تیرا رب، تمہارا رب کون ہے؟ معلوم ہوا کہ ساری زندگی تیاری کی اور امتحان کا پہلا کوشچن یہ ہے کہ من ربک، بتاؤ بھائی تمہارا رب کون ہے۔ اب جس نے تو اللہ پہ ایمان پکا بنا لیا ہوگا وہ تو کہے گا کہ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اور جو فیکٹری کو سمجھے گا اور کھیتی کو سمجھے گا وہ کہے گا ہائی ہاتا، مجھے نہیں معلوم کہ میرا رب کون ہے۔ قیامت کے دن بھی انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس دن بھی رب کا تذکرہ، کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کے دن انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو ہمارا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، ہم بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، اس پہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ کسی کا مربی اتنا کامل نہیں ہو سکتا جتنا کامل اللہ ہے، کسی کو اتنی صفات حاصل نہیں جو صفات اللہ کو حاصل ہے، کسی کے پاس اتنے خزانے نہیں جو خزانے اللہ کے ہیں۔ تو جب ہمارا رب ایسا ہے کہ ہر اعتبار سے کامل ہے، ہر نقص سے، ہر برائی سے بلند اور برتر ہے، تو ہمیں تو اس بات پہ بہت خوشی اور ناز ہونا چاہیے۔ ہمیں کیا فکر ہے کہ ہمارا رب تو اللہ ہے۔ اس لیے سیدنا علی لانو ایک عجیب بات فرماتے تھے، اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ باعث فخر ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اس سے بڑی عزت اور ہمیں کیا مل سکتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنا لیا۔ تو 3 باتیں ہیں جو آج کی اس مجلس میں آپ اپنے دل میں اچھی طرح بٹھا لیں۔ پہلی بات کہ ہم اللہ سے راضی ہوں کہ وہ ہمارا رب ہے، خوش ہوں اس بات پہ، دل میں خوشی کی لہر محسوس کریں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور جو بھی ہو جائے اس کو ہم سمجھیں کہ یہ ہمارے اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی ہے اس میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ اس کو کہتے ہیں رضا بالقدر، کہ تقدیر پہ راضی رہنا۔ اور دوسرا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے راضی ہوں کہ وہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام ہیں۔ سچی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے انوارات جب نصیب ہوتے ہیں نا تو اتنا شکر کا احساس ہوتا ہے دل میں، اے اللہ آپ نے کتنا کرم کیا کہ آپ نے اپنے محبوب کو ہمارا راہبر و رہنما بنا دیا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں زندگی گزارنے کی تعلیم نہ دیتے تو پتہ نہیں آج ہم کن گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہوتے۔ دیکھیں مسنون دعاؤں کے معنی پہ غور کریں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعائیں مانگنی نہ سکھائی ہوتی، انسانوں کے دماغ کی پرواز اتنی نہیں تھی کہ وہ اپنے دماغ سے ایسی دعائیں مانگ سکتے۔ اب یہ جو ہے رب اللہم مہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت، ان کے معنی پہ غور کریں۔ معنی بتاتے ہیں کہ اگر یہ دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ سکھاتے تو کسی ولی کی اتنی پرواز نہیں تھی کہ وہ اپنی فہم سے ایسی دعا مانگ سکتا۔ یہ نبوت کی شان ہے۔
جو اللہ کو کامل جانتے تھے انہوں نے مانگنا سکھا دیا. اور جو طائف کی دعا ہے وہ تو پڑھ کے حیران ہی ہوتے ہیں, حیرت ہی ختم نہیں ہوتی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت دعا مانگی. اور یہ دعا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک, حیران ہوتے ہیں یا اللہ کیا سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل الفاظ ہیں جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا جب نور نصیب ہوتا ہے نا تو ایک احسان کی کیفیت دل میں آتی ہے کہ شکر ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معلم اور ہمارے مرشد, ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اور ان کی محبت دل میں آتی ہے. تو ہم نبی علیہ السلام سے راضی ہیں کہ وہ ہمارے نبی ہیں.